بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم او کما قال النبی علیہ الصلاۃ والسلام۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ قرآنی شخصیات ہیں، تاریخی شخصیات نہیں ہیں، لہذا حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے تعلق سے تاریخ کے اندر جو کچھ لکھا گیا ہے اور غلط بیانی سے کام لیا گیا ہے، ہم اس تمام تاریخ کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں، اس لیے کہ تمام کے تمام صحابہ سے اللہ راضی ہیں اور تمام کے تمام صحابہ سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ لہذا کسی ایک صحابی کی بھی تنقیص کرنا اور کسی بھی صحابی کو نشانہ بنانا اور کسی بھی صحابی کے خلاف زبان استعمال کرنا یا کسی بھی صحابی کی شان میں گستاخی کرنا، یہ اپنے ایمان کو، اپنے اسلام کو برباد کرنا ہے اور اپنی آخرت کو تباہ کرنا ہے۔ ان تمام باتوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سلمان ندوی نے اپنے 35 منٹ کے بیان کے اندر حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر جو زبان درازی کی ہیں، بطور خاص کاتب وحی جلیل القدر صحابی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں جو گستاخی کی ہے، یقیناً اس گستاخی کو ایک عام مسلمان بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ سلمان ندوی کے اس 35 منٹ کے بیان کے اندر 4 باتیں جو کہی گئی وہ ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ سلمان ندوی نے اپنے بیان میں کہا کہ نبی کی منشا تھی کہ حضرت علی خلیفہ بنے، لیکن مسلمانوں نے نبی کی اس منشا کو رد کر دیا۔ سلمان ندوی نے اس جملے کے اندر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو نعوذ باللہ غاصب کہا اور اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو غاصب کہا۔ آگے سلمان ندوی نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کے نزدیک نبی جیسے ہے، اگرچہ نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، لیکن حضرت علی کی اہمیت نبی کے نزدیک نبی جیسی ہے۔ سلمان ندوی نے اپنی بازاری زبان استعمال کرتے ہوئے کہا کہ بہت سارے صحابہ بدماشوں کا ٹولہ تھے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ اندازہ لگائیے کہ سلمان ندوی نے کتنی گھٹیا اور گندی زبان صحابہ کی شان میں استعمال کی ہے، اور کاتب وحی خال المسلمین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں جو بدترین گستاخی کی ہے، اس میں تو سلمان ندوی نے اپنی جہالت کی، اپنے تکبر کی، اپنے بغض کی تمام کی تمام حد پار کر دی ہے۔ نقل کفر نباشد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سلمان ندوی نے اس امت کا فرعون کہا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچیے، اندازہ لگائیے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے سلمان ندوی کے دل کے اندر کتنا بغض بھرا ہوا ہے۔ یاد رکھنا، سلمان ندوی جو صحابہ پر انگشت نمائی کرتا ہے، صحابہ کے خلاف بدزبانی کرتا ہے اور کسی بھی صحابی پر لعن طعن کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر فتویٰ دے رہا ہے، الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون۔ یہ پرلے درجے کے بے وقوف آدمی ہیں جو صحابہ پر انگشت نمائی کرتے ہیں، صحابہ پر سب و شتم کرتے ہیں۔ آخر میں ہم ان اندھ بھکتوں سے بھی کہیں گے جو سلمان ندوی کا دفاع کر رہے ہیں کہ ظالموں، تمہیں کل قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دینا بھاری پڑ جائے گا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تمہارا ہاتھ پکڑ کر جب نبی کی خدمت میں تمہیں پیش کریں گے، تم اپنا منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے۔ حضرات صحابہ کو چھوڑ کر
کاتب وحی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ کر، ان کا دفاع کرنے کو چھوڑ کر تم سلمان ندوی کا دفاع کر رہے ہو، جس نے صحابہ پر انگشت نمائی کی اور صحابہ کی شان میں بدترین گستاخی کی۔ کل قیامت کے دن تم صحابہ کو کیا جواب دو گے؟ اس لیے اپنی اس گندی اور گھٹیا حرکت سے باز آئیے، حق کو حق کہیے، باطل کو باطل کہیے، ہمیشہ صحابہ کا دفاع کیجیے۔ صحابہ کے دفاع میں اگر آپ کی جان جاتی ہے، جان کی قربانی دے دیجیے۔ لیکن جو ظالم صحابہ پر انگشت نمائی کر رہا ہے، کسی بھی صحابی پر لعن طعن کر رہا ہے، آپ اسے چھوڑیے اور اللہ سے کہیے وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكُ، اللہ تمہیں صحیح ہدایت دے، صحیح سمجھ دے۔ ہم تو یہی دعا کرتے ہیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔